اگلے خطیب صاحب تشریف لاتے ہیں موسیٰ عباس ولدیت غلام عباس، جامع مسجد حسنین کریمین مرید۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے عالی نسب والا حسب صدیق اکبر ہیں، بڑے عالی نسب والا حسب صدیق اکبر ہیں، رفیق مصطفیٰ محبوب رب صدیق اکبر ہیں۔ فقط جبریل نے کیا خود نبی نے بلکہ خالق نے، فقط جبریل نے کیا خود نبی نے بلکہ خالق نے، صفت کی جن کی اجمل وہ عجب صدیق اکبر ہیں، صفت کی جن کی اجمل وہ عجب صدیق اکبر ہیں۔ نہایت ادب و احترام کے لائق علماء کرام، جج صاحبان اور سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب و نظر کے کٹوروں میں ارمغانے عز و نیاز لیے اس برگائے عالی میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے چلا ہوں، جس کا ایک جملے میں تعارف کرانا چاہوں تو یوں کہوں گا، بعد از رسول بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صدر ذی وقار وہی ہستی جسے 14 صدیوں کے اکابر علماء افضل البشر بعد الانبیاء کے لقب سے مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، جن کو زبان نبوت نے عتیق اور صدیق کے مبارک القابات سے پکارا ہے۔ جی ہاں یہ وہی ہستی ہے جو ممدوح خدا بھی ہے، ممدوح مصطفیٰ بھی ہے، ممدوح مرتضیٰ بھی ہے، ممدوح اہل صدق و صفا بھی ہے۔ جی ہاں وہی ابو بکر جو امام العاشقین بھی ہیں، افضل الاولیاء المحمدین بھی ہیں، اشجع الاشجعین بھی ہیں، بلا فصل خلیفہ سید المرسلین بھی ہیں۔ یوں کہوں تو قطن مبالغہ نہ ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق اعزاز کے امین بھی ہیں۔ صدر ذی وقار حسن نبوت کی تجلی اول، یعنی ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود خالق کائنات کی کتاب کہیں یوں گویا ہوتی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہیں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، کہیں ارشاد ہوتا ہے ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ خلیفہ اول محمد کا نائب صحابہ کا سردار صدیق اکبر، خلیفہ اول محمد کا نائب صحابہ کا سردار صدیق اکبر ہے۔ قرآن بھی جس کا پڑھتا قصیدے ہے، قرآن بھی جس کا پڑھتا قصیدے، وہ ماہ انور صدیق اکبر، وہ ماہ انور صدیق اکبر۔ سرور عالم نور مجسم رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں تمام صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر ہی علم و فضل تقوی طہارت میں سب سے افضل و برتر تھے۔ اس لیے تو وما ینطق عن الہوا والی جو زبان اقدس سے کھلتی ہے تو کہیں یوں گویا ہوتا ہے لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کو یہ لائق نہیں کہ ابو بکر صدیق موجود ہوں اور ان کی امامت کوئی دوسرا کرے۔ کبھی صدیق کو یوں ارشاد ہوتا ہے انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تم غار میں بھی میرے ساتھی تھے، حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ کبھی صدیق کی جانثاریوں اور قربانیوں کو مجمع صحابہ میں یوں بیان کرتے ہیں اِنَّا أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِ ابو بکر۔ کبھی یوں ارشاد ہوتا ہے بھری کائنات میں جس کا احسان ہے ہم نے اتار دیا، مگر صدیق کی نیکوں کی جزا روز محشر خود رب جلی عطا فرمائے گا۔ محمد ہے شاہکار رب جلی کا، محمد ہے شاہکار رب جلی کا، محمد کا شاہکار صدیق اکبر، کوئی اس سے بڑھ کر نہیں اور جنت، کوئی اس سے بڑھ کر نہیں اور جنت،
ہے جس جا پہ سرکار صدیق اکبر ہے جس جا پہ سرکار صدیق اکبر یہ سائیں بتائے تو کیوں کر بتائے یہ سائیں بتائے تو کیوں کر بتائے مقامات و اسرار صدیق اکبر مقامات و اسرار صدیق اکبر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کہا ثانی اثنین نے ان کو خدا نے کہا ثانی اثنین نے ان کو خدا نے کہا ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے کہا ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے جس دونوں عالم کی رحمت وما علینا الا البلاغ